بن موسیٰ سے سفیان ثوری کے بجائے روح بن قاسم نے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں چوٹی کو کھول کر غسل جنابت کروں؟ انہوں یعنی روح بن قاسم نے حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ عبید اللہ بن عمیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں، تو انہوں نے کہا اس ابن عمر رضی اللہ عنہما پر تعجب ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ لیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 747۔ عمر بن محمد ناقد اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ غسل حیض کیسے کرے؟ کہا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ نے اسے غسل کا طریقہ سکھایا اور فرمایا پھر وہ کستوری سے معطر کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ عورت نے کہا میں اسے کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے حیا سے چہرہ چھپا لیا۔ سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھپا کر دکھایا۔ صفیہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اس معطر ٹکڑے سے خون کے نشان صاف کرو۔ ابن ابی عمرو نے اپنی روایت میں کہا اس کو مل کر خون کے نشانات پر لگا کر صاف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 748۔ وہیب نے کہا ہمیں منصور نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں پاکیزگی کے حصول کے لیے کیسے غسل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری سے معطر کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرو، پھر سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 749۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی تھی کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شکل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگا کپڑا یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں خون کے نشان پر لگا کر، اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اسے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 750۔ شعبہ کے ایک دوسرے شاگرد عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی مذکورہ سند سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 751۔ شعبہ کے استاد ابراہیم بن مہاجر سے شعبہ کے بجائے ابو احوص کی سند سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اسماء بنت شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی عورت غسل حیض کرے تو کیسے نہائے؟ اور اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں غسل جنابت کا ذکر نہیں کیا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 752۔ وکیع نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو بس ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، لہٰذا جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض بند ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 753۔ ہشام نے عروہ کے شاگرد وکیع کے بجائے دوسرے شاگردوں ابو معاویہ، جریر، نمیر اور حماد بن زید کی سندوں سے بھی جو وکیع کی حدیث کی طرح اسی سند سے مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش بن عبد المطلب بن اسد آئی جو ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہے۔ امام مسلم نے کہا حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جسے ہم نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 754۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا مجھے استحاضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، تم غسل کرو، پھر حیض کے ایام کے خاتمے پر نماز پڑھو، تو وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھیں۔ امام لیث بن سعد نے کہا ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ایسا کام تھا جو وہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردوں میں سے ابن رمح نے ابنتو جہش کے الفاظ استعمال کیے اور ام حبیبہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 755۔ لیث کے بجائے عمر بن حارث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر اور امرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی کو جو ام المومنین زینب بنت جہش کی بہن اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، 7 سال تک استحاضہ کا عارضہ لاحق رہا۔ انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیض کا خون نہیں بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، لہٰذا تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اپنی بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک بڑے تشت یعنی ٹب میں غسل کرتی تو پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی۔ ابن شہاب نے کہا میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کو سنائی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہند پر رحم فرمائے، کاش وہ بھی یہ فتویٰ سن لیتی۔ اللہ کی قسم وہ اس بات پر روتی رہتی تھی کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 756۔ ابراہیم یعنی ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ 7 سال تک استحاضے کے عارضے میں مبتلا رہیں۔ ابراہیم بن سعد کی باقی حدیث پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی تھی تک عمر بن حارث کی سابقہ روایت کی طرح ہے، اس کے بعد کا حصہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 757۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے امرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک استحاضے میں مبتلا رہیں۔ آگے باقی دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ یزید بن ابی حبیب نے جعفر سے، انہوں نے عراق سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں سوال کیا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں نے اس کا ٹب خون سے بھرا دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں پہلے جتنا وقت حیض نماز سے روکتا تھا اتنا عرصہ روکی رہو، پھر نہا لو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 759۔ اسحاق کے والد بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون یعنی استحاضہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جتنے دن تمہیں حیض روکتا تھا اتنے دن توقف کرو پھر نہا لو، تو وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ حماد نے یزید رشک سے، انہوں نے معاذہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 761۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے معاذہ سے سنا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا حائضہ نماز کی قضا دے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو حیض آتا تھا تو کیا آپ نے انہیں فوت شدہ نمازوں کے بدلے میں ادا کرنے کا حکم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا، ان کا مطلب قضا دینے سے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 762۔ عاصم نے معاذہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا، حائضہ عورت کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم حروریہ ہو؟ میں نے عرض کی، میں حروریہ نہیں، صرف پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 763۔ ابو نضر سے روایت ہے کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کے ذریعے سے آپ کے آگے پردہ بنایا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 764۔ یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہند سے روایت کی کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ جس سال مکہ فتح ہوا وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں، آپ مکے کے بالائی حصے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لیے اٹھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے آگے پردہ تان دیا، پھر غسل کے بعد آپ نے اپنا کپڑا لے کر اپنے گرد لپیٹا، پھر 8 رکعتیں چاشت کی نفل پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 765۔ سعید بن ابی ہند کے ایک اور شاگرد ولید بن کثیر نے اسی سند سے حدیث بیان کی اور یہ الفاظ کہے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کپڑے کے ذریعے سے آپ کے لیے اوٹ بنا دی، آپ جب غسل کر چکے تو وہی کپڑا لیا، اسے اپنے گرد لپیٹا، پھر کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز ادا کی، یہ چاشت کا وقت تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 766۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 767۔ زید بن حباب نے ضحاک بن عثمان سے روایت کی، کہا، مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کا سطر نہ دیکھے اور عورت عورت کا سطر نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 768۔
مذکورہ روایت کو امام مسلم کو دو اور اساتذہ ہارون بن عبداللہ اور محمد بن رافع دونوں نے ابن ابی فدیک سے اور ابن ابی فدیک نے اسے ضحاک بن عثمان کی مذکورہ سند کے ساتھ بیان کیا۔ ان دونوں یعنی ہارون و محمد نے عورہ کی جگہ عریت الرجل اور عریت المرأہ کے الفاظ روایت کیے، معنی ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 769۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے سنائی۔ انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل بے لباس ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کا سطر دیکھ رہے ہوتے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کہنے لگے، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے، پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سر پر دوڑ پڑے، او پتھر میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سطر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا گیا تو پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، پتھر پر 6 یا 7 نشان تھے، یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 770۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن بکر سے روایت کی، دونوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، نیز اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے، اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں۔ عبد الرزاق کے حوالے سے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں یعنی ابن جریج نے کہا مجھے عامر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھونے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پتھروں سے حفاظت کے لیے اپنا تہبند اٹھا کر کندھے پر رکھ لیجئے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں اوپر ہو کر آسمان پر ٹک گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور کہا میرا تہبند، میرا تہبند، تو آپ کا تہبند آپ کو کس کر باندھ دیا گیا۔ ابن رافع کی روایت میں علی رقبتک یعنی اپنی گردن پر کے الفاظ ہیں، انہوں نے علی عاتقک یعنی اپنے کندھے پر نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 771۔ زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے عمر بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ کا تہبند جسم پر تھا۔ اس موقع پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اے بھتیجے، بہتر ہوگا کہ تم اپنا تہبند کھول دو اور اسے اپنے مونڈے پر پتھروں کے نیچے رکھ لو۔ جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر اپنے مونڈے پر رکھ لیا تو آپ غش کھا کر گر گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن کے بعد آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 772۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہبند باندھا ہوا تھا، کہا تو میرا تہبند کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا، میں اس پتھر کو نیچے نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اپنا کپڑا پہنو اور ننگے نہ چلا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 773۔ شیبان بن فروخ اور عبداللہ بن محمد بن اسما زبعی نے کہا ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، کہا ہمیں محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر مجھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا۔ قضاء حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اوٹ، ٹیلا یا کھجور کا جھنڈ تھا۔ حدیث کے ایک راوی محمد بن اسما نے اپنی حدیث میں کہا حائش نخل سے مراد حائط نخل یعنی کھجور کا باغ یا جھنڈ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 774۔
عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء گیا۔ جب ہم بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے اور اسے آواز دی تو وہ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا۔ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے جو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے، حالانکہ اس نے منی خارج نہ کی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی، صرف پانی سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 775۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی، بس پانی سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 776۔ ابو علا بن شخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسری کو منسوخ کر دیتی ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی اس مفہوم کی حدیث آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں جو بعد میں آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 777۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حاکم کے حوالے سے زغوان سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے مکان کے پاس سے گزرے تو اسے بلوایا۔ وہ اس حال میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈالا۔ اس نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کر سکو تو تم پر غسل لازم نہیں ہے، البتہ وضو ضروری ہے۔ ابن بشار نے کہا، جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے انزال سے روک دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 778۔ حماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ایوب سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھو ڈالے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 779۔ شعبہ نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، فرمایا، وہ اپنے عضو کو دھو لے اور وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔